آیت نمبر 49 سورہ زمر پارہ نمبر 24۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں جو پہلی آیت مبارکہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ناشکر انسان کی حالت بیان کی ہے کہ جب اسے تکلیف پہنچتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے اور کوئی معاملہ بنتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ہمیں پکارتا ہے اور ہمارے سے دعا کرتا ہے، التجا کرتا ہے کہ یا اللہ اس معاملے کو حل کر دے، اس پریشانی کو دور کر دے، اور یہ جو پریشانی آئی ہے اسے آسان کر دے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم اپنی نعمت اس کو دے دیں اور اس کی اس پریشانی کو دور کر دیں، تو بجائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا احسان مانے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، وہ اس آسانی کو اور اس نعمت کو اپنی حسن تدبیر کی طرف منسوب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بھئی میری ذہانت اور منصوبہ بندی کا یہ کمال ہے کہ میں اس مصیبت سے نکل گیا اور اس مصیبت کو میں نے آسانی میں تبدیل کر لیا، اور میں سمجھ گیا تھا کہ عنقریب اس چیز کی ڈیمانڈ آنے والی ہے تو میں نے پہلے اس کو شروع کر لیا، یا میں بہام گیا تھا کہ میری کامیابی اس میں ہے اور میں نے وہ رستہ بدل لیا۔ اس طرح کے جو ہے نا وہ الفاظ شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو احسان کیا ہے اسے بالکل پس پشت ڈال دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اس کے لیے ایک آزمائش ہے کہ بعض دفعہ جو ہے نا وہ آزمائش سختی، اللہ تعالیٰ سختی کے ذریعے کسی پہ لاتے ہیں اور بعض دفعہ اس سختی کو دور کر کے آسانی لے آتے ہیں، اور اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ کیا کرتا ہے۔ اگر وہ بندہ نیک ہے تو وہ دونوں چیزوں کو اللہ کی طرف منسوب کرے گا، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہے تو پھر وہ جو آسانی ہے اس کو اپنی حسن کارکردگی کی طرف لے کر جائے۔ تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد قالها الذین من قبلہم، یہ جو بات آج کے لوگ کہہ رہے ہیں نا، جب آسانی آ جائے تو کہتے ہیں یہ تو ہماری حسن تدبیر کا کمال ہے، فرمایا ایسا پہلے لوگوں نے بھی کہا تھا، لیکن جب ان پہ عذاب آیا تو وہ حسن تدبیر اور کوئی معاملہ ان کو بچا نہیں سکا۔ مثلا جس طرح قارون مشہور واقعہ ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا یار احسن کما احسن اللہ علیک، جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ پر احسان کیا ہے نا، اتنی دولت دی ہے تو آپ بھی لوگوں پہ احسان کریں، لوگوں کو لوٹائیں، لوگوں کو یہ دولت دیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو عطا ہے۔ اس نے جواباً کہا تھا جی انما اوتیتہ علی علم، یہ تو مجھے میرے علم کی وجہ سے دولت ملی ہے، یعنی میری ذہانت اور منصوبہ بندی اور میرے یعنی بزنس میں ماہر ہونے کی وجہ سے مجھے یہ دولت ملی ہے، تو میں اس کو کسی کو کیوں دوں۔ اب وہ اپنی حسن تدبیر اور اپنی ذہانت پہ اس کو گھمنڈ آیا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا تو اس دولت سمیت جب اس کو زمین میں دھنسایا تو اس کو اس کی تدبیر بھی کام نہ آئی، منصوبہ بندی بھی کام نہ آئی، ذہانت بھی کام نہ آئی، اور اس کا بال و متا بھی کام نہ آئی۔ اس لیے جب بھی کوئی آسانی ملے تو انسان فوراً اسے منسوب کرے کہ میرے اللہ کا کرم ہے، میں اس قابل نہ تھا۔ فَإِذَا پس جب مسل انسان پہنچتی ہے انسان کو ضرور کوئی تکلیف، دعا تو وہ دعا کرتا ہے نہ ہم سے، دعا نہ وہ ہمیں پکارتا ہے، یعنی اللہ فرماتے ہیں ہم سے دعا کرتے ہیں، مانگتے ہیں۔ ثم پھر اذا جب خولناہ ہم عطا کر دیتے ہیں اس کو نعمت منا اپنی طرف سے، تو قالا کہتا ہے انما بے شک اوتیتہ مجھے یہ نعمت دی گئی ہے اعلیٰ علم کی وجہ سے، یعنی میری حسن کارکردگی اور میرے ذہانت اور میرے یعنی ماہر ہونے کی وجہ سے۔
بل ہی بلکہ یہ فتنۃ آزمائش ہے، ولیکن اکثرہم لیکن اکثر لوگ لا یعلمون نہیں جانتے، قد تحقیق قالہا یہی بات کہی تھی الذین ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، فما اغنی عنہم پس نہ کام آیا ان کو ما وہ کانوا یکسبون جو کماتے تھے، کہ جو انہوں نے کمایا اور جو مال جمع کیا وہ ان سے اس تکلیف کو دور نہ کر سکا۔ کیا ہوا؟ فاصابہم پس پہنچی ان کو سیئات و برائیاں ما وہ کسبوا جو انہوں نے کمائی، یعنی ان کو وہ برائیاں پہنچی جو انہوں نے کمائی، یعنی جو انہوں نے برے کام کیے تھے ان کا جو انجام ہے وہ اس سے دوچار ہوئے، ان کی برائیوں کا جو صلہ تھا وہ انہیں ملا۔ اور پھر فرمایا والذین وہ لوگ ظالموا جنہوں نے ظلم کیا ہے من ہؤلاء ان میں سے، یعنی آپ علیہ السلام کے دور میں یا قیامت تک آنے والے لوگ جو لوگ بھی ظلم کریں گے یعنی اس طرح کا کام کریں گے، تو فرمایا سیصیبہم تو پہنچے گی ان کو سیئات و برائیاں ما وہ کسبوا جو انہوں نے کمائی، یعنی جو انہوں نے برے کام کیے ان کا برا نتیجہ ان کو بھی پہنچے گا، یعنی اس کے برے نتیجے سے وہ دوچار ہوں گے، یعنی ان کی جو جزا ہے وہ ان کو مکمل طور پہ ملے گی، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ذلیل کریں گے اور آخرت میں بھی۔ وما ہم اور نہیں ہے وہ بمعجزین عاجز کرنے والے، یعنی وہ بھاگ کے بھی اپنی جان نہیں بچا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ رحمان میں ارشاد فرماتے ہیں یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اگر تم طاقت رکھتے ہو نا کہ زمین و آسمان کے جتنا یہ خلا اور فاصلہ ہے اس سے بھاگ کر باہر نکل جاؤ تو بھاگو، لا تنفذون الا بسلطان، میں تم بھاگ نہیں سکتے، اللہ سے کون بھاگ سکتے ہیں؟ اللہ کے پکڑے کون چھڑا سکتے؟ اللہ تعالیٰ منٹوں میں جو ہے وہ علاقے کی حیات اور حالت ہی تبدیل کر، کچھ دیر پہلے ہرا بھرا علاقہ ہوتا ہے، کچھ دیر پہلے بازاروں کی چہل پہل، لیکن چند منٹ کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں نا مالاکنڈ میں کیا ہوا، بنیر میں بالکل بازار اور وہ سارا علاقہ ہی صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے عذابات اللہ تعالیٰ لا کے بتاتے ہیں کہ بندوں سے کو متنبع کرنے کے لیے کہ سیدھے ہو جاؤ، وگرنہ اس طرح کے حالات جب آئے تو تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انسان کیا کر سکتے؟ دنیا کی کوئی مشینری، کوئی جو ہے وہ طاقت رب ذوالجلال کی طرف سے اگر کوئی معاملہ ہو تو اس میں کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیں نا بارش کتنا اللہ کا کرم ہے، تھوڑا تھوڑا قطرے قطرے بن کے برستی ہے، لیکن جب یہی ایک دفعہ ہی زمین پہ آ جائے کسی علاقے میں تو کیا حال ہوتا ہے۔ آج ثوابی میں اور کچھ دن پہلے یہی بنیر میں، کشمیر میں، مختلف جگہوں پہ کیا ہوا۔ اللہ اولم یعلموا ان اللہ، چاہیے آج اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت پہ چھٹی دلیل بیان فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ رزق دینے والا بھی وہی ہے، اور رزق کی جو تقسیم ہے جو اللہ تعالیٰ نے کمی زیادتی رکھی ہے، کسی کو زیادہ کسی کو کم، یہ بھی اللہ کے ہاتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک منصوبہ بندی کے تحت اس رزق کو تقسیم کیا ہے، کسی کو زیادہ کسی کو کم، کسی کو شاہ کسی کو گدا، کسی کو جو ہے وہ افسر، کسی کو مزدور، کوئی مالک فیکٹریوں کا، یہ ساری دنیا کا نظام چلانے کے لیے۔ آگے انشاءاللہ سورہ زخرف میں آ جائے گی اس کی پوری تفصیل کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے تفاوت رکھا ہے نا، یہ اس لیے رکھا تھا کہ ایک دوسرے سے کام لیں، سارے مالدار ہو جائیں گے، مستری کہاں سے لائیں گے مکان تعمیر کرنے کے لیے۔ لکل فن الرجال، یہ عربی کا محاورہ ہے، ہر فن کے لیے اللہ تعالیٰ نے بندے مہیا کیے، کوئی کاریگر ہے اور کوئی مطلب آپ دیکھ لینا کوئی کارپینٹر ہے اور کوئی الیکٹریشین ہے، کوئی کیا ہے، ہر ایک اپنا اپنا کام پہ لگا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی روزی ان کاموں کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے تاکہ دنیا کا کام چلتا رہے۔ اولم یعلموا، کیا وہ نہیں جانتے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، یبسط الرزق کا جو پھیلاتا ہے رزق کو، لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے۔ کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہماری کتنی دولت ہے۔ ویقدر، اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ بعض ایسے بھی لوگ دنیا میں اب بھی موجود ہیں اور یہ بہت زیادہ ہیں کہ جن کو دو وقت کی روٹی پورا کرنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، ایمان والی قوم کے لیے، کہ وہ دیکھیں گے کہ
دونوں انسان ایک طرح کے ہیں، لیکن ایک کے پاس کیا ہے دوسرے کے پاس کیا ہے. یہ رزق جو ہے نا وہ عقل پہ نہیں ہے، تدبیر پہ نہیں ہے، طاقت پہ نہیں ہے، یہ اللہ کی تقسیم پہ. قل یا عبادی الذین اسرفوا، یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں گناہ گاروں کے لیے سب سے زیادہ حوصلہ افزا آیت یہ ہے. سب سے زیادہ جو حوصلہ بڑھانے والی ہے نا گناہ گاروں، تو وہ یہ آیت مبارکہ. اور اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا انوکھا انداز اپنایا ہے، اور اس کا شان نزول یہ لکھا ہے کہ بہت سارے کفار جب اسلام لائے تو بڑے پریشان تھے کہ کفر کی حالت میں ہم نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، شرک بھی کیا ہے، بدکاریاں بھی کی ہیں، یہاں تک کہ قتل بھی کیے ہیں، بچیوں کو زندہ درگور بھی کیا ہے. یا اسی طرح کچھ ایسے لوگ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، عرض کی اللہ کے محبوب ہم اسلام تو لانا چاہتے ہیں لیکن کیا ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ ہم نے تو بڑے بڑے گناہ کیے ہوئے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام جو ہے وہ اسلام لانے سے پہلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. تو پھر یہ آیت مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور اس میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ ان سے کہہ دیں جنہوں نے اپنے اوپر بڑی زیادتیاں کی ہیں، یعنی گناہ کیے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیں. کفر کی حالت میں جتنے بھی گناہ کیے ہیں رب ذوالجلال وہ سارے گناہ معاف کر دیں گے. اور پھر یہ شان نزول کے اعتبار سے اگرچہ خاص ہے، لیکن امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تو اس کو یعنی جو مومن گناہ گار ہیں ان کے ساتھ خاص کرتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی مومن ہے اور ایمان کی حالت میں جتنے مرضی ہے اس نے گناہ کیے ہوں، لیکن اگر وہ سچی توبہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، رموو کر دے گا. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جس آدمی نے گناہوں سے توبہ کر لی وہ ایسے پاک ہو گیا گویا اس نے گناہ کیے ہی نہیں. تو چاہے اگر کوئی کافر ہے وہ کفر چھوڑ کر اسلام لے آتا ہے، یا اگر کوئی گناہ گار ہے اور وہ اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لیتا ہے اور سچی توبہ کر کے اپنے رب سے معافی مانگ لیتا ہے اور نیک کام شروع کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. معاف ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن و مجید میں ارشاد فرماتے ہیں فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کرتے ہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، وہ سارے گناہ معاف کرتے ہیں. مسلم میں حدیث آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندو تم دن رات گناہ کرتے رہو اور میں تمام گناہ معاف کر دیتا ہوں، تم مجھ سے جب معافی مانگو تو میں معاف کر دوں. فرمایا کہ تم سے جتنے بھی گناہ ہو جائیں دن رات گناہ میں لگے رہو، لیکن جب تم گناہوں کو چھوڑ کر مجھ سے معافی مانگو گے تو فرمایا میں معاف کر دوں گا. فرمایا تم اگر ایک وادی بھر کے جو ہے وہ گناہوں کی لے کر آؤ گے اور میں جو ہے وہ اس سے ڈبل مغفرت لے کر آؤں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن و مجید میں واضح اعلان کیا نا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک پہ جو مر گیا، کفر پہ مر گیا، اس کی بخشش نہیں ہے. اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی چاہیں گے جب چاہیں گے معاف کر دیں. اگر گناہ گاری کی حالت میں بھی مر گیا تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کرنے پہ قادر ہے، لیکن دنیا میں جب توبہ کر لے گا تو اللہ کریم مکمل طور پہ معاف کر دیں گے. تو یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ گناہ گار بندوں کے لیے سب سے زیادہ امید افزا ہے. فرمایا نا قل کہ، اور دیکھیں کہ انداز کتنا اللہ تعالیٰ نے پیارا اپنایا ہے کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ میرے ان بندوں سے کہہ دیں جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی، یعنی گناہ کیے. تو یہاں گناہ گاروں کو بھی اللہ نے اپنا بندہ کہا، میرے ان بندوں کو. تو گناہ گاروں کو بھی کیا کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ؟ میرے بندے. تو یہ کتنا یعنی جو ہے نا وہ پیارا انداز ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ اپنی بندگی میں رکھے. فرمایا نا قل کہہ دیجئے یا عبادی الذین، اے میرے وہ بندو، اسرفوا جنہوں نے زیادتی کی، علی انفسہم اپنی جانوں پر، لا تقنطوا نہ امید ہو جاؤ، من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے. کیوں؟ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یغفر الذنوب بخش دیں گے گناہوں کو، جمیعہ سارے کے سارے.
سارے کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ بخش. انہو بے شک وہ وہی ہے الغفور الرحیم بخشنے والا رحم کرنے والا. یہ غفور مبالغہ کا صیغہ، بار بار بخشنے والا، بار بار بخشنے والا، بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا. وہ غفور الرحیم ہے، اس سے معافی مانگو وہ معاف کر دے گا. اس کو معافی مانگنا بڑا ہی پسند ہے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. اچھا، اب یہ جو توبہ اور معافی، توبہ والی معافی ہے، یعنی ایسی توبہ کہ جس سے معافی مل جائے گی اور مکمل گناہ معاف ہو جائیں گے، اس کی دو شرطیں بیان کی. پہلی شرط وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف رجوع کرو. یعنی اگر تم کافر ہو تو کفر چھوڑ کر اسلام میں آ جاؤ، اور اگر مومن ہو لیکن گناہ کر رہے ہو تو گناہوں کو چھوڑ دو، گناہوں سے توبہ کر لو. کیونکہ تابہ یتوب توبۃ کا معنی یہ ہوتا ہی واپس آنا ہے، لوٹ آنا، یعنی گناہوں کو چھوڑ دو. اور دوسری شرط وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مکمل فرم برداری شروع کر دو، یعنی اس کی نافرمانی نہ کرو، گناہوں کو چھوڑ دو، اب مکمل نیکیاں کرنا شروع کر دو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا. لیکن فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے عذاب آنے سے پہلے پہلے کر لو، کیونکہ جب اللہ کی طرف سے عذاب آ جاتا ہے تو جب عذاب سامنے آئے تو پھر توبہ قبول نہیں ہے. جب بالکل سامنے عذاب آ گیا، پہلے بہت ساری قوموں نے، فرعون نے بھی توبہ کی تھی، اس وقت کی توبہ قبول. ایسا نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے عذاب آئے اور پھر انسان توبہ کرے. ایسا ہر انسان کی جو الگ الگ توبہ ہے وہ اس وقت تک قبول ہو سکتی ہے جب موت کے اثرات ظاہر نہ ہو. جب بالکل موت کے اثرات ظاہر ہو جائیں تو پھر توبہ کرتا ہے، تو پھر وہ توبہ نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتے ہیں جب تک غرغرہ نہ ہو، یعنی سانس جو ہے نا وہ گلے تک نہ آئے. اور اجتماعی طور پہ امت کی توبہ جب تک سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع نہیں ہوگا اس وقت تک قبول ہے. ہاں، جب سورج مغرب سے طلوع ہو گیا، واپسی کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اجازت ختم ہو جائے گی، وہ مشرق پہ نہیں آئے گا، پھر مغرب سے ہی طلوع ہو جائے گا، تو اس وقت جو ہے وہ کوئی توبہ کرنا چاہے گا تو نہیں کر سکتا. اور عام بھی دنیا میں اگر اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آئے تو بالکل سامنے ہو اور پھر وہ کوئی توبہ کرنا چاہے تو وہ نہیں. ہاں، جب تک سامنے نہ ہو تو اس وقت تک توبہ قبول ہے. فرمایا وَأَنِيبُوا، اور تم رجوع کر لو، اِلیٰ رَبِّکُمْ، اپنے رب کی طرف، وَأَسْلِمُوا، اور تابعداری کرو. تابعداری اسلم، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. اسلام کا معنی ہے ارکان پہ عمل کرنا، اللہ کی مکمل فرما برداری کرنا. وَأَسْلِمُوا لَهُ، اسی کے لیے اسلام لے آؤ، یعنی اسی کے تابعدار بن جاؤ. من قبل، اس سے پہلے، ان یاتیکم العذاب، یہ کہ آ جائے تمہارے پاس عذاب، ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد بھی نہ کی جائے، کہ جب عذاب آ جائے گا پھر مدد نہیں کی جائے. ہاں، عذاب آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہاری مدد بھی آ سکتی ہے اور تمہیں معاف بھی کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.